رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب یہ جو سنت ہے یہ باہر بازار سے شروع ہونے والی نہیں ہے، گھر سے شروع ہوئی، اپنے گھر سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے والدین سے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، یہاں سے شروع ہونے والی ہے. تو اس لیے اپنے اندر صبر کے مادے کو پیدا کریں کہ جو بندے صبر کرنے والے ہوتے ہیں بڑی ہمت والے ہوتے ہیں. صبر کرنے والا بندہ حالات سے گھبراتا نہیں ہے. بعض اوقات حالات بگڑ جاتے ہیں نا، لوگ جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. جو ڈرپوک آدمی ہوتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے، چھپتا پھرتا ہے. صبر کرنے والے حالات سے نہیں گھبراتے. صبر کرنے والوں کو اللہ نے ہمت دی ہوتی ہے، استقامت دی ہوتی ہے. وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. اگر آپ صبر کرنے والے ہوں گے پھر اللہ کا ساتھ آ جائے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آ جائے گی. تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ یہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر آپ کو کسی کے اوپر تھوڑا سا بھی اقتدار حاصل ہے تو پھر اپنی عزاداری کو قائم نہ کریں. صبر کے ساتھ، حلم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ قائم کریں. جب تھوڑا صبر سے کام لیں گے، تھوڑی محبت سے کام لیں گے تو وہی وقت جو ہے آپ کے ساتھ چلا جائے. میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف فرما تھے. سن 1952 یا 53 کا واقعہ ہے. تو کوئی صاحب آئے، ان کو کام وام کہیں لگا دیا تو اس بندے نے پیسے نہیں دیے تو بڑا ناراض ہوا، اس سے بھی ناراض ہوا، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آ کے ناراض ہوا. ناراضگی میں 3-4 تلخ باتیں کہیں تو حضرت ہنستے رہے. تو خادم کو بلایا کہ لے آؤ اسے شربت پلاؤ. شربت پلایا، کچھ ٹھنڈے ہو گئے. پھر جب ٹھنڈے ہو گئے، غصہ اتر گیا ان صاحب کا، تو پھر دوبارہ 3-4 سخت باتیں اس لیے کہیں کہ حضرت میں تو آپ کو اتنی بری باتیں کہیں تو آپ نے جواب میں مجھے ڈانٹا ہی نہیں. پھر بعد میں دوست بن گئے. تو اگر آپ 2 منٹ خاموش رہ جائیں گے تو رشتوں کو اگر آپ جوڑ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے گا. اور جو رشتوں کو جوڑنے کی بات ہے، قرآن پاک میں نے کہا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بولو نا، پکڑ لو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بس پکڑ ہی رکھی، آگے نہیں پتا کیا ہے ان کو. قرآن نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، لیکن کیا کہا آگے؟ فرمایا لیکن آپس میں لڑنا نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچنا، ایک دوسرے پر الزام تراشی مت کرنا، ایک دوسرے کی عزتیں مت اچھالنا. فروئی مسائل کو لے کے ایک دوسرے کو سڑکوں پر ذلیل نہ کرنا، مسجدوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف تقریریں مت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف عوام کو بھڑکانا نہیں، ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت مت پیدا کرنا. اور پھر قرآن نے یہاں تک کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والوں، اگر تم آپس میں لڑتے رہو گے تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری عزت تمہارے پاس نہیں رہے گی، ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا آپس میں لڑنے سے صرف 2 آدمیوں کی گفتگو بند ہوتی ہے؟ ارے میاں 2 بندوں کی گفتگو نہیں بند ہوتی، 2 خاندانوں کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، 2 پڑوسیوں کی سلام دعا بند ہو جاتی ہے، 2 کاروباریوں کا آپس میں لین دین ختم ہو جاتا ہے، 2 سیاسی لوگوں کا آپس میں ربط ٹوٹ جاتا ہے، سماجی طور پر برباد ہو جاتے ہو، معاشی طور پر برباد ہو جاتے ہو، اور حکومت میں جو حصہ داری ملنی ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. آپ نے کیا سمجھا کہ تفرقہ اور نا اتفاقی صرف اتنی
اتنی سی ہے کہ دو لوگوں میں سلام دعا نہیں، یہ نا اتفاقی جو گھر سے چلتی ہے یہ پارلیمنٹ تک جاتی ہے، جہاں تمہارے کسی نمائندے نے بیٹھ کے تمہارے لیے بات کرنی تھی، تم نے تو آپس میں لڑ کے اس کو وہاں پہنچنے ہی نہیں دیا ہے۔